ایک لمحے کے لیے سوچ کر تو دیکھیں، جس رب نے اپنی ذات ہی اپنے محبوب سے نہ چھپائی ہو، پھر دنیا کی کون سی چیز ہوگی جو رب نے اپنے محبوب سے چھپائی ہوگی؟ جو رب خود ہی اپنے محبوب سے نہیں چھپا، اپنے محبوب سے پھر دنیا کی کون سی چیز چھپائی ہوگی؟ اور سامعین محترم، اب اگر بات کرتا چلوں، بعض مقامات ایسے ہیں، اب دوسرے سپارے میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قبلہ جو تبدیل کیا لنعلم، تاکہ ہم جانیں کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ کیا رب کو نہیں پتا کہ کون کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر جو پوشیدہ چیز ہے وہ بھی رب جانتا ہے۔ تب دلوں کی پوشیدہ چیز رب جانتا ہے، اور قبلہ تبدیل کر کے رب یہ کہہ رہا ہے قبلہ تبدیل کر کے میں جاننا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان کون ہے۔ تو سامعین محترم پتہ چلا یہ معاملہ اور ہے، یہاں پہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، مجھے تو پتا ہے یہ بندہ کافر ہے، مجھے تو پتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن میں مومنوں پہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اے مومنوں، اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ منافق کون ہے، اگر جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کس کا مضبوط ہے، جو نبی کی جو ہے اوپر ایمان پختہ رکھتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہے۔ رب کو تو پتا ہے۔ رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا جہاد کے لیے جب مسلمان نکلتے ہیں اور میں نے ان کو حکم دیا تاکہ میں جانوں کہ کون اللہ کے راستے میں جھگڑتا کرتا، کیا رب کو نہیں پتا کہ ایمان کس کا زیادہ ہے؟ رب کو پتا ہے کہ ایمان کس کا زیادہ ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں نکلنے لگے، منافقین 200 کی تعداد منافقین کی وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر نہیں نکلے، مدینے میں بیٹھ کر جنگ کریں، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، اگر یہ باہر نکلتے ہیں پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ جب جنگ ہونے لگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ نے مشورے دیے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ مدینے سے باہر نکل کر دفاع کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں، یہاں پر مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اتنے مہربانی کی کہ ہمیں اپنے گھر تک تقسیم کر کے دے دیے، اپنی زمینیں تقسیم کر کے دے دی، ہمیں اپنا بھائی بنا دیا ہے۔ اب اگر ہماری وجہ سے ان پر حملہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم مدینے سے باہر ہو جائیں تاکہ وہ لوگ محفوظ ہو جائیں، انہیں تکلیف نہ پہنچو، ہماری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو، ان کو جو ہے قتل نہ کر دیا جائے، شہید نہ کر دیا جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے سے باہر نکل جائیں اور ان کافروں کا مقابلہ کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، ہم مدینے سے باہر نکلیں گے اور جا کر وہاں پر جہاد کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے، جب جمع ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جب وہاں سے نکلے تو منافقین آپس میں بیٹھے، 200 کی تعداد منافقین کی تھی، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں سنی اور مدینے سے باہر جا کر جہاد کرنے لگے، ہم جہاد کے لیے جانے والے نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مدینے سے باہر جہاد کا حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں جانوں کہ کس کے دل میں ایمان ہے۔ رب کو تو پتہ ہے منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے، لیکن رب نے اس کو ظاہر کیا۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، سورہ منافقین کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا میں یہ بات تم پہ ظاہر کر رہا ہوں۔ منافق کو پہچاننا ہے تو بڑی آسان سی بات ہے، میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ منافق کی پہچان یہ ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا جب اسے کہا جائے مصطفیٰ کی شان بیان کر، جو مصطفیٰ کی شان سن کر اس کے چہرے پہ سلوٹیں بن جائیں، جب مصطفیٰ کی شان سن کر اس کے دل کے اندر غبار آ جائے، چہرہ بدل جائے، اسے غصہ آ جائے، وہ تو کرنے لگے، اپنے چہرے کو جھڑکنے لگے، تو سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ رب نے فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا محبوب منافق آپ سے بھاگے گا۔ رب نے واضح کر دیا منافق کو پہچاننا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ اس کے سامنے نبی کا ذکر کرو۔ اور سامعین محترم، حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے علی، رب کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے تو رحمت ہے، اب یہ بارش رحمت ہے لیکن بعض جگہوں پہ ہوتی ہے تو خوشبو آتی ہے اور بعض جگہوں پہ ہوتی ہے تو گندگی ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی آسان سی بات ہے،
فرمایا یہ رب کا قرآن ہے، وہ جو آیت ہے قرآن کے اندر پہلے سپارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ منافق آئے اور کہا کہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ایک ہے، لوگ ہدایت بھی پا جائیں گے اور گمراہ بھی ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا بارش کیا ہے؟ انہوں نے کہا رحمت ہے۔ فرمایا جب بارش گلستان پہ ہوتی ہے، باغوں پہ ہوتی ہے، جہاں پھول لگے ہوں وہاں پہ بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہاں سے جب بارش ہوتی ہے خوشبو مہکتے ہیں، اس کی خوشبو آتی ہے، چمن سونا ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، دل انسان کا جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا بارش وہی ہے، لیکن گندگی کے ڈھیر پہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ خود کہنے لگے جب وہاں پہ ہوتی ہے کیچڑ بن جاتا ہے، بدبو آتی ہے، وہاں سے گزرنا گوارا بندہ نہیں کرتا کہ گزرے گا تو گر جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہاں پہ کھڑا ہو گیا تو ناک میں بدبو آئے گی، وہاں جس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ فرمایا میرے سوال کا جواب تو تم نے دے دیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہوں گے، اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت بھی پائیں گے۔ معاملہ یہ ہے جس کو نبی کی شان سمجھ آ جائے وہ قرآن پڑھے گا تو ہدایت پا جائے گا، جسے نبی کی شان سمجھنا ہے پورا قرآن بیان کرے۔ کہاں ہے نبی کا مقام؟ کہاں نبی کی شان؟ وہ تو ہم جیسا ہے، وہ ہم اس جیسے ہیں، اس نے بھی شادیاں کی ہیں، ہم نے بھی شادیاں کی ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اس نے بھی نکاح کیا ہے، ہم نے بھی نکاح کیا۔ جب ایسی باتیں کرے تو سمجھ لے ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وضو بھی کر لیا ہے، وہ جو ہے آ کے مسجد میں نماز بھی پڑھ لی ہے، لیکن دل میں سوچتا ہے کہ میری عبادت اس لیے کہ لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو سمجھ لے سجدے تو کر لیے لیکن فائدہ کچھ نہیں ملا ہے۔ فائدہ تب ملے گا جب دل کی کھیتی ہری بھری ہوگی، فائدہ تبھی ہوگا جب دل کے اندر جو ہے پاکیزگی اور نیکی ہوگی، اور پیسہ مین محترم وہ کیسے ہوگی؟ جب یہ عقیدہ بنا لے کہ رب نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے اور ایسی عطا فرمائی کہ کل کائنات میں اس کے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ تو رب نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی، اس بندہ خاص کو ہم نے باتیں کی، اس کو پیغام دیا۔ ما اوحا، تمہیں کیا پتا ہم نے کیا پیغام دیا؟ پھر علماء کرام نے اس کو بیان کیا۔ اسی پہ بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی کو آگے پھر لے کے جائیں گے۔ جو میں دوسرا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا تھا اسی کے اوپر صرف 5 منٹ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کی جو رات ہے، آنے والی جو رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی اور دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھ کے جا رہے ہیں، فرمایا ان کے پیچھے پیچھے میں بھی جانے لگی۔ جب میں ان کے پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر جنت البقیع کے اندر داخل ہو کر آپ دعا کرنے لگے۔ تو میں نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اے عائشہ میرے پیچھے کس وجہ سے آئی ہو؟ فرمایا میں اس لیے آئی ہوں کہ دیکھوں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا نصف شعبان، آج فرمایا شعبان کی آدھی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں رات ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اس کے فرشتے آتے ہیں اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ اسے میں رزق عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے شفا مانگنے والا کہ اسے میں شفا عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اتفاق مانگنے والا کہ اسے میں اتفاق عطا کر دوں۔ کہا اس رات جو بندہ عبادت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، تو جو رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ آج وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے انا انزلناہ لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا یہ وہ رات ہے، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ فرمایا وہ برکت والی رات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس رات کو بجٹ لگتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کے بچے ہونے ہیں، کس کی بچیاں ہونی ہیں، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو شفا ملنی ہے، یہ سارے فیصلے آج کی رات میں لوح محفوظ پہ لکھ دیے جاتے ہیں۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہ بن جاؤں کہ جب میرا نام پکڑا جائے کہ محمد کا نام اعمال لکھو تو میں اس وقت رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اس مسجد کے اس قوم کے بچوں نے بڑی محنت کی ہے، کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ جمعے کی جو ہے نماز جو بھی پڑھیں گے اس کے بعد ہم چادر جو ہے پھیل لیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی جو ہوا تو انشاءاللہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد کے اندر مختصر سی جو ہے محفل ہوگی، اور جو ان بچوں نے جو ہے اہتمام کیا ہے، جو کچھ انہوں نے انشاءاللہ یہاں پہ لنگر پکایا جائے گا، تو جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ چھوٹی مختصر سی محفل ہوگی، پھر اس کے بعد وہ لنگر جو ہے تقسیم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس لنگر کے تقسیم کرنے کے بعد صلاۃ التسبیح یعنی بڑی نماز جو ہے انشاءاللہ مسجد کے اندر باجماعت پڑھائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں آج کی رات جو ہے مسجد میں عبادت کی صورت میں گزاریں، یا گھروں کے اندر بھی جو ہے اگر گزارنا چاہیں، اور صبح کو پھر اگر ہو سکتا ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، اس روزے کا بھی بڑا ثواب ہے، عبادت کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔